السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں انشاءاللہ ہم قادیانیت کو ایک نئے اینگل سے، ایک نئے پیراڈائم سے، ایک نئے رخ سے اور ایک نئے انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قادیانیت کو عمومی طور پہ ایک خاص پرسپیکٹیو میں بیان کیا جاتا ہے، اور وہ بنیادی اور مرکزی ہے اور بہت ضروری اور اہم ہے۔ قادیانیت اسلام کی نظر میں، قادیانیت کا اسلامک پرسپیکٹیو، تو اس کو تو الحمدللہ بہت بیان کیا گیا، اور اس کو بیان کر کے مسلمانوں کے ایمان کو بھی بچایا گیا، مسلمانوں کے عقائد کی بھی حفاظت ہوئی، اور قادیانیت کے اصل عقائد بھی کھل کے عوام کے سامنے آئے، جو اسلام مخالف عقائد تھے، جو دین مخالف عقائد تھے۔ لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس سے آگے بھی کچھ ہے۔ قادیانیت نے ہمیشہ نام تو مذہب کا استعمال کیا ہے، لیکن ان کا دوسرا چہرہ جو ہے پس پردہ، انہوں نے ہمیشہ اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، لبادہ مذہب کا اختیار کیا اور مقاصد سیاسی اپنائے۔ اور اگر ہم دیکھیں ان کی بیس اور بنیاد بھی، جو کہ ہمارے دوسرے سیشنز میں جس کو ایکسپلین کیا گیا، تفصیل میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اس میں بھی وضاحت آپ کو ملے گی کہ قادیانیت کو برٹش امپائر نے اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اس کو کھڑا کیا تھا، لیکن لبادہ اسلامی دیا تھا، لبادہ مذہبی دیا تھا۔ تو اس لیے عام عوام کے سامنے قادیانیت کا وہ مکروہ چہرہ بھی آنا چاہیے، وہ اصل فیس بھی ان کا آنا چاہیے، جو یہ عام عوام کے سامنے نہیں لاتے یا لانا نہیں چاہتے یا ڈرتے ہیں۔ اگر وہ چہرہ آیا ہو گیا عام عوام کے سامنے، تو کیا اس کی جسٹیفیکیشن دیں گے، کیا وضاحت دیں گے اس کی؟ تو اس لیے اس رخ کو بھی بیان کرنا، سمجھنا اور عام عوام تک سمجھانا ضروری ہے، کہ جیسے ان کے کفریہ عقائد کو بیان کیا گیا، جو اسلامک پرسپیکٹیو کے حوالے سے ہمارا سیشن ہے، ایسے ہی اس سیشن میں قادیانیوں کے سیاسی مقاصد اور ان کے حصول کے طریقے اور ٹولز اور راستے اور انداز، اس کو انشاءاللہ اس سیشن میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تو ایک بڑا سوال جو پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ اس سیشن کی ضرورت کیوں، تو ضرورت کے حوالے سے کچھ مختصر باتیں تو آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے اس سیشن کو بیان کرنے کی، اس سیشن کے حوالے سے عام عوام کی ذہن سازی کرنے کی، اس سیشن کا جو موضوع ہے، اس موضوع کو بیان کرنے کی، کہ عام عوام جیسے ان کے فتنے سے، ان کے دجل سے اپنے ایمان کو بچا رہے ہیں، ایسے ہی اپنے ملک کو، اپنی ریاست کو بھی ان کے سیاسی مقاصد کو سمجھ کر اس کو بھی بچا سکیں۔ اب اس میں کچھ بنیادی پوائنٹس آپ کے سامنے ایکسپلین کیے گئے، کہ جو ضرورت کے اعتبار سے ہم نے سمجھا کہ اہم ہیں اور بنیادی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے پوائنٹس ہیں، لیکن یہ تین آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس موضوع کو بیان کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ قادیانیت کا اصل چہرہ جو ہے وہ سامنے لایا جائے، کہ ان کی جو بیس تھی، جو بنیاد ہے، جو جڑ ہے، وہ تو سیاسی ہے۔ تو اصل چہرہ اور اس بیس اور بنیاد کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کہاں پہ کر رہے ہیں اور کتنا کر رہے ہیں، اس کو بیان کیا جائے۔ دوسرا پوائنٹ، کہ تصویر کا دوسرا رخ بھی سامنے لایا جائے، کہ ایک رخ تو سامنے ہے مذہبی اعتبار سے، لیکن دوسرا رخ سامنے نہیں ہے سیاسی اعتبار سے۔ تو وہ جب سامنے آئے گا تو پھر سوچنے کا انداز تبدیل ہو جائے گا، پھر فیصلہ کرنے کا انداز تبدیل ہو جائے گا، پھر چیزوں کو دیکھنے کا انداز تبدیل ہو جائے گا، اور پھر چیزوں پہ رائے قائم کرنے کا انداز تبدیل ہو جائے گا۔
اور بالکل سوچ ہی تبدیل ہو جائے گی، کہ دوسرا رخ بھی سامنے ہوگا اور تمام اینگل سامنے ہوں گے تو۔ اور تیسری بات کہ ہماری صفوں میں موجود عالم کفر کے ایجنٹس کی شناخت ہو سکے، کہ جو عالم کفر کے ایجنٹس ہماری صفوں میں، ہمارے درمیان میں ہمارے رنگ اور ہمارے ناموں کے ساتھ شامل ہیں، کہ ان کے نام اور کام اور رنگ اور روپ ہر چیز ہمارے جیسی ہے، لیکن وہ کفریہ طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، عالم کفر کے ایجنٹ ہیں، ان کی شناخت اور پہچان ہو سکے تاکہ ان سے بچنا ممکن ہو۔ اور ایسے اعلی کاروں سے اور ایسے ایجنٹ سے اور ایسے منافقین سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی پہچان بھی ہو، اور ان کے کام کا انداز، ان کا سکوپ اور ٹارگٹس اور اہداف یہ بھی آپ کے سامنے کلیئر ہوں، تبھی آپ بچ پائیں گے۔ تو یہ کچھ 3 بنیادی پوائنٹس کو لے کے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے، اور انہی کو کھولا جائے گا اس پورے سیشن میں آپ کے سامنے۔ ہم اگر آغاز کریں تو آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی جھوٹا دعوی نبوت کرنے والے آئے ہیں، اگر آپ اس کو تفصیل میں پڑھنا چاہیں تو مولانا قاسم رفیق دلاوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے آئمہ تلبیس، اس میں اگر آپ اس کو دیکھ لیں تفصیل میں تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی ایسے جھوٹے کھڑے ہوئے جنہوں نے دعوی نبوت کیا، جھوٹا دعوی نبوت کیا، ان سب کے کچھ خاص مقاصد تھے، جن خاص مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے یہ کیا، کچھ خاص مقاصد۔ کیونکہ ہم نے آگے چل کے فتنہ قادیانیت کو ایکسپلین کرنا ہے اور بیان کرنا ہے، تو اس سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ اسی انداز اور انہی الفاظ اور اسی روپ میں پہلے جو لوگ آئے ہیں ان کے کیا مقاصد ہوا کرتے تھے، ان کے کیا اہداف ہوا کرتے تھے، ان کے کیا ٹارگٹس ہوا کرتے تھے۔ تو پھر ہمارے لیے اس فتنے کو سمجھنا اور اس فتنے کے سیاسی مقاصد کو سمجھنا اور اس کی بنیاد کے اوپر نظر رکھنا اور سمجھنا اور اس کے متعلق فیصلہ کرنا اور رائے قائم کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جو 2 بڑے نام آتے ہیں، ایک اسود عنسی اور دوسرا مسیلمہ کذاب، تو ان دونوں کی اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو اسود عنسی نے تقریباً یمن اور گرد و نواح کا بہت سا علاقہ فتح کر لیا، تقریباً صرف 4 سے 4.5 ماہ میں، بلکہ اس کا کل فتنہ جو ہے وہ 4 سے 4.5 مہینے رہا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ 4.5 ماہ سے بھی کم عرصے میں اس نے اتنا بڑا علاقہ فتح کر لیا، اپنی حکومت قائم کر لی، اپنی فوج بنا لی، اپنی طاقت بنا لی، نبوت کا دعویٰ، جھوٹا دعویٰ کرنے کے بعد۔ اور اگر دوسری طرف دیکھیں تو جو نبی ہیں، جو رسول ہیں، جو پیغمبر ہیں، وہ اگر کسی قوم کی طرف آتے ہیں، کسی قبیلے کی طرف آتے ہیں، جن لوگوں کی طرف آتے ہیں، ان کے عقائد کی اصلاح کرتے ہیں، نہ کہ آتے ساتھ ہی حکومت قائم کرتے ہیں، ان کے عقائد کی اصلاح کرتے ہیں، ایک لمبا سفر طے کرتے ہیں ان کے عقائد کی اصلاح کا، ان کے اعمال کی اصلاح کا، ان کے اخلاق کی اصلاح کا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو ہی دیکھ لیا جائے تو 13 سال تو مستقل محنت ہے، صرف عقائد کی، صرف اخلاق کی، اور جو پہلے سے معاشرے میں موجود برائیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی، صرف یہ مستقل محنت ہے۔ اور یہاں پہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اور ساتھ ہی حکومت قائم کر دیتا ہے، ساتھ ہی فوج بنا لیتا ہے، ساتھ ہی لشکر بنا لیتا ہے، ساتھ ہی اپنی دولت جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔
معاشی طور پہ خود کو مضبوط کرنا شروع کر دیتا ہے، سیاسی طور پہ خود کو مضبوط کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں سے بات سمجھ آتی ہے کہ اگر اب دیکھیں اسود عنسی کی تاریخ کو بھی پڑھیں تو اسود عنسی نے بھی جو دعویٰ کیا دراصل اس نے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کیے، حکومت قائم کی، لشکر اور فوج بنائی بہت بڑی، اور نہ ماننے والوں کو شہید کیا، اور دولت بھی جمع کرنا شروع کی، اور زبردستی ایک عورت کو، مسلمان عورت کو اپنے نکاح میں رکھا۔ تو جو نبی ہوتا ہے وہ تو اسپریچول ٹیچر ہوتا ہے کہ آپ کی روحانی اعتبار سے تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ دعوی نبوت ہے اور اخلاقیات اور اعمال کس حد تک گرے ہوئے ہیں کہ وہ ایک عورت کو زبردستی نکاح میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ اس کا مقصد طاقت کا حصول تھا، حکومت کا قیام تھا، زر اور زن تھا۔ تو اس بات کو اگر تفصیل میں پڑھنا چاہیں تو آپ اسود عنسی کی اس پوری تاریخ کو ائمہ تلبیس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا اگر ہم دیکھیں مسیلمہ کذاب، تو مسیلمہ کذاب نے کیا کیا، اس نے بھی جھوٹا دعویٰ کیا، لیکن جھوٹا دعویٰ کرنے سے پہلے ہی اس کے ارادوں کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کا قبیلہ جب بیعت کے لیے آیا تھا تو اس نے بیعت نہیں کی تھی، اور شرط یہ رکھی تھی کہ مجھے بھی سرداری ملے گی، یعنی کہ طاقت چاہتا تھا، حکومت چاہتا تھا، عہدہ چاہتا تھا، سیاسی اعتبار سے اثر و رسوخ چاہتا تھا۔ تو کہ آپ اپنے بعد مجھے جانشین بنا دیں، میں پھر بیعت کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ نے تو قبول نہیں فرمایا اس کی یہ بات، تو یہ واپس چلا گیا، بیعت کیے بغیر ہی واپس چلا گیا، اور واپس جا کے اس نے جھوٹا دعوی نبوت کر دیا اور اپنے پورے قبیلے کو اپنے ساتھ جمع کر لیا، آن بورڈ کر لیا، ایک بڑا لشکر تیار کر لیا، ایک بڑا لشکر تیار کیا اس نے، تقریباً مختلف روایات میں مختلف تعداد ہے، ایک روایت کے مطابق 40,000 کے قریب لشکر جمع کر لیا۔ تو کیا مقاصد تھے؟ طاقت، فوراً دعویٰ اور فوراً لشکر، فوراً دعویٰ اور فوراً حکومت، فوراً دعویٰ اور فوراً طاقت، فوراً دعویٰ اور فوراً سیاسی اثر و رسوخ۔ تو بات واضح ہو جاتی ہے اور کلیئر ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں کے مقاصد کیا تھے، شروع سے ہی ایسے لوگوں کے یہی مقاصد رہے۔ اور اس نے سجا بنت حارثہ، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، تاریخ میں آتا ہے کہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، اس نے بھی جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا، اور وہ اپنا لشکر لے کے اس کی طرف آئی تو اس نے سجا بنت حارثہ کے لشکر سے خود کو بچانے کے لیے اور اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے اس نے کیا کیا، اس نے اس عورت سے بھی نکاح کر لیا، صرف اور صرف اس وجہ سے تاکہ اس کے لشکر سے بچ جائے، اس کے لشکر سے لڑائی نہ ہو، کہ وہ طاقت میں بظاہر اس سے بھی زیادہ تھی، اس کا لشکر اس سے بھی بڑا تھا اور مضبوط تھا، تو اس سے لڑائی نہ ہو، لڑائی سے بچنے کے لیے، اپنے لشکر کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے اس سے بھی نکاح کر لیا، اور چند دن اس کو رکھ کے پھر اس کو چھوڑ دیا، 3 دن تقریباً اس کو رکھ کے اس کو چھوڑ دیا، اور وہ واپس گئی اپنے لشکر میں، بدنام ہو گئی، تو جس کی وجہ سے اس کا لشکر ٹوٹ گیا اور وہ پھر وہاں سے واپس ہوئی۔ تو دیکھیں کس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے ان لوگوں نے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے، اپنی سیاسی اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے، طاقت کو بڑھانے کے لیے، زر اور زن کو جمع کرنے کے لیے، کہ کسی قسم کی کوئی اخلاقی پیرامیٹرز ان کے نزدیک ہیں ہی نہیں، بس طاقت کا حصول ہے اور حکومت کا حصول ہے۔ اس کے لیے جو بھی ان کے سامنے آپشن ہے، انہوں نے اس آپشن کو اویل کیا ہے، اس میں کسی قسم کی
کوئی اخلاقی اقدار کو سامنے نہیں رکھا، اس کا خیال نہیں رکھا. اور اس کے بعد یہ شخص اس نے اپنے ماننے والے جو اس کے فالورز تھے، اس کے ماننے والے تھے، اس نے مباشرت کے حوالے سے بھی جو حدود و قیود تھے ان کو بھی ختم کر دیا. اور جو ایک میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے جو اسلام میں بہت اس کی حدود ہیں، قیود ہیں، شرائط ہیں، ضوابط ہیں، اصول بیان کیے، ان سب کو ختم کر دیا اور کھلی چھٹی دے دی. آپ مختصر اور آسان الفاظ و انداز میں یہ کہیں کہ کھلی چھٹی دے دی اور بدکاری کو عام کر دیا. تو یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ اس کا مقصد بھی حکومت کا قیام تھا، سیاسی اثر و رسوخ قائم کرنا تھا، طاقت کا حصول تھا، اپنی پہچان اور اپنی شناخت کو بنانا تھا، اور زر اور زن تھا. تو یہاں سے ہمیں بات سمجھ آئی کہ شروع سے ہی یہ لوگ جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے ہیں نبوت کے، ان کے مقاصد ایک جیسے ہی رہے ہیں، اور ایک جیسے ہی مقاصد کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے اور محنت کی ہے اور یہ دعوے کیے ہیں اور عام عوام کو گمراہ کیے. انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سیشن میں مزید تفصیلات کو دیکھیں گے. آج کے لیکچر میں انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے.